حمد باری تعالیٰ سے ہم نے آغاز کیا ہے آج کی محفل کا۔ میں اپنے وان سے آج کے پہلے مہمان ثنا خان کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دانہ سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، وہ دانہ سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آئیے بارگاہ سرور کونین میں ملک پاکستان کے نامور ثنا خان شہر لاہور کا ابھرتا ہوا خوبصورت نام محترم حافظ عبد القدیر رضا قادری بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ ایک محبت بھرا نعرہ ان کی آمد پہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مجھے پتہ ہے سردی کی شدت ہے مگر یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ عشق مصطفیٰ کی گرمی ہے۔ ذرا محبت سے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب۔ اگر پورے مجمع سے کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو واجب پورا ہو جاتا ہے، لیکن اصلاح کے لیے بات کیا کرتا ہوں اکثر کہ جب کوئی سلام کرے تو جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے عبداللہ بھائی کو اور ان کے تمام انتظامیہ کے جتنے بھی احباب ہیں سب کو، جنہوں نے ماشاءاللہ بہت پیاری محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محفل کو سجانا، ہمارا یہاں پہ آنا، مل کر کے بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے مل کے بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جس کے صدقے الحمدللہ میرا یقین ہے اپنی جو دعا قبول ہوتی ہے درود پاک کے صدقے، تو انشاءاللہ کوئی زبان کوئی لب خاموش نہیں رہے گی۔ جھوم جھوم کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ہمارے عبداللہ بھائی نے ایک کلام کا فرمائش کی ہے تو اس کے چند اشعار پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ سب مل کے میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔
خلدنا ملئیے مولدنا ملئیے اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے لئیے اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے بولو اللہ 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 اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے بولو اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے ایک پلنا ایک پلنا ایک پلنا غافل ہوئیے صبح تو شام لئیے بولو اللہ 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 اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ او دی عبادت کریے او دی عبادت کریے کریے دی عبادت کریے اس تو انعام لئیے بولو اللہ 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 اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے سردی کس کس کو لگ رہی ہے سردی کس کس کو لگ رہی ہے کسی کو نہیں لگ رہی ماشاءاللہ یہ اللہ کے ذکر کی گرمی ہے سبحان اللہ جو دل کو بھی گرمائش پہنچاتی ہے اور اندر بھی ہمارا گرم ہو جاتا ہے تو یہ جلال ہے اللہ کے نام کا صرف میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ جو ہمارے بھائی یہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے بھی جسم میں جان رکھتے ہیں جو تو نیچے نہیں بیٹھ سکتا اس کو تو اجازت ہے اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے یا کوئی معاملت ہیں اگر نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو ٹھیک ہے لیکن یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے اللہ کے محبوب کی ذکر کی محفل ہے سبحان اللہ تو یہاں پہ سب سے پہلے جیسے ہمارے خرم شہزاد بھائی کہہ رہے تھے کہ ادب جو ہے نا سب سے پہلے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے ادب بہت بڑی چیز ہے ادب ہی ہمیں آگے لے کے چلتا ہے تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جو چاہتا ہے اس کے دل کے زنگ و میل دھل جائیں وہ میرے ساتھ مل کے اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائے اللہ 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 اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے اللدنا ملئیے مولدنا ملئیے رب دے پیارے اوتے ہاں مدنی آقا اوتے رب دے پیارے اوتے ہاں مدنی آقا اوتے رب دے پیارے اوتے ہاں مدنی آقا اوتے رج رج درود رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے
रज रज दुरूद पढ़िए पढ़िए रज रज दुरूद पढ़िए पढ़िए रज रज दुरूद पढ़िए पढ़िए रज रज दुरूद पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन बोलो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला तबीबेना सल्ले अला मुहम्मदिन रज रज दुरूद पढ़िए रज रज दुरूद पढ़िए दामनो थाम लइए बोलो अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह आइए सबसे पहले मेरे आला हज़रत से पहले आकाए नेमत परवाना शम्म रिसालत हम सुन्नियों के इमाम सईद आला हज़रत का लिखा हुआ कलाम क्योंकि ये महफिल का आगाज़ है और इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ हर नात खान भी पढ़ेगा कलाम आला हज़रत और मेरी कोशिश होती है जहाँ भी पढ़ूँ आला हज़रत का कलाम लाजमी पढ़ूँ और पढ़ा जाना चाहिए और ये बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है इंशाअल्लाह सब मिल के मेरे साथ इस कलाम में शामिल हो जाएगा क्या कहते हैं आला हज़रत कहते हैं कि नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया 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 साथ ही मुर्शिए रहमत का कदम दान गया साथ ही मुर्शिए रहमत का कदम दान गया बोलो नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया आज ने उन्हें की पना आज मदद मांगुन से आज ले उनकी पना आज मदद मांगुन से फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुँचे
تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا مولا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت گزری شان گیا موجودہ حالت دیکھ کر میں نے یہ کلام ذرا مختصر کیا ہے آئیے کلام میں آپ کو سناتا ہوں اقبال عظیم کا لکھا ہوا کلام اور یہ شاعر جو ہے نابینا ہے اور یہ کلام انہوں نے مدینہ شریف میں لکھا اب بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ مطلب آپ سننے والے بیٹھے ہیں ساتھ پڑھنے والے نہیں ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے محفل ایسی ہوتی ہے ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں اور یہاں ماشاءاللہ آپ کا جو ذوق ہے نا وہ سننے کے لیے بےتاب ہے تو دیکھیے گا اعلیٰ حضرت اقبال عظیم نے کیا خوبصورت کلام لکھا ہے مدینہ شریف میں ہے اور آنکھوں سے اندھے ہیں کیا کہتے ہیں سنیے گا کہتے ہیں کہ میں لب کشا نہیں ہوں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کے میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں بولو میں لب کشا نہیں ہوں بولو سبحان اللہ اب شعر سنیے گا یہ نابینا شاعر ہیں طیبہ کے راستے میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں کوئی آنکھ والا آئے میرا ہاتھ پکڑ کر کے حضور کے در تک لے جائے آنکھوں سے اندھے ہیں نظر نہیں آتا لیکن انتظار کر رہے ہیں کوئی آنکھ والا آئے میرا ہاتھ پکڑے اور حضور کے در تک لے جائے اس دوران شعر لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں
طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب گشا نہیں ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ انتظار کرتے رہے، جب کوئی نہ آیا نا تو پھر خود ہی چل دیے، جب کوئی نہ آیا تو پھر خود ہی چل دیے، چلتے گئے جب حضور کے در تک پہنچے۔ اب شعر سنیے گا، جس کو تو سمجھ میں آئے گا نا وہ سن کے سبحان اللہ بلا جھجک کہہ دے گا۔ کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ آنکھوں سے اندھے ہیں، دیکھیے گا، جب کوئی نہ آیا تو پھر خود ہی چل دیے، چلتے گئے جب حضور کے در تک پہنچے تو کہتے ہیں یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب گشا نہیں ہوں۔ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو نابینا ہوتے ہیں، کسی جگہ سے گزر رہے ہوں یا کھڑے ہوں، جب انہیں کوئی ٹکراتا ہے وہ فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سوال کرتے ہیں۔ کبھی اقبال عظیم وہاں پہنچ چکے نا، پکا یقین تھا کہ میں حضور کے در پر پہنچ چکا ہوں، وہاں سے کوئی گزر رہا تھا تو اقبال عظیم سے ٹکرایا تو انہوں نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا بھائی بتانا میں کہاں کھڑا ہوں، صرف اتنا پوچھا کہ بتانا میں کہاں کھڑا ہوں۔ بتانے والے نے نام لے کر بتایا کہ اے اقبال عظیم تو حضور کے در کے سامنے کھڑا۔ صرف اتنا پوچھا تھا نا، بتانا میں کہاں کھڑا ہوں، بتانے والے نے اقبال عظیم کا نام لیا کہ اے اقبال عظیم تو حضور کے در کے سامنے کھڑا ہے۔ اسی دوران اقبال عظیم نے شعر لکھا، کہتے ہیں کہ طیبہ کے سب پہچانتے گے مجھے کو، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا، طیبہ کے سب بکاری پہچانتے گے مجھے کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب گشا نہیں ہوں۔ توجہ ادھر رکھیے، ان کا تھوڑا سا معاملہ بنا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے۔ اور وہ در ایسا در ہے کہ جہاں صرف دل میں خیال آئے نا تو وہ پورا ہوتا ہے۔ جو تو مدینے گیا اس کو پتہ ہے، الحمدللہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، دل میں خیال آیا اور تمنا پوری۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے، ہم نے کسی سے مانگے
سب کچھ حضور دیتے ہیں. یہ در ہے میرے آقا کا، یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. جو کچھ بھی مانگنا اس در سے آگو. جو کچھ بھی مانگنا اس در پہ آگے مانگو. یہ در بہت بڑا ہے، یہ در بہت بڑا ہے، یہ در بہت بڑا ہے. اس در کا میں گدا ہوں، یہ در بہت بڑا. ہم مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کہ دن ملی خیرات نہ پوچھو، نہ پوچھو مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنے ملے خیرات نہ پوچھو. یہ تو کرم پھر ان کا کرم گئے، یہ تو کرم پھر ان کا کرم گئے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ہم کو اپنے طلب سے سوا چاہیے، اب جیسے ہے ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا، یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے. یہ در بہت بڑا ہے، میں گدا ہوں. یہ در بہت بڑا ہے، یہ در بہت بڑا ہے. اس در کا میں گدا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. پال عظیم مدینے سے واپس آ گئے. اب میں بھی واپس ہی آ رہا کہ واپس ہی آ جانا چاہیے. مقطع میں کیا لکھتے ہیں؟ اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے. اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. میں لب ماشاءاللہ خوبصورت حاضری حافظ عبد القدیر